وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ آج کل بعض لوگ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ایک اختلافی مسئلہ جو زمانہ قدیم سے اختلافی چلا آ رہا تھا، آج کل بعض علماء کے بعض فتاوی کو لے کر بالکل ہی ہنگامہ مچایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زیر استعمال زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو حق کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے سونا اور چاندی کو جمع کرنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی بڑی وعید شدید بیان فرمائی ہے، اور فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سونا اور چاندی کے زیورات یا سونا اور چاندی نصاب کے مطابق ہو تو زکوٰۃ ضرور دینا چاہیے، زکوٰۃ ضرور دینا چاہیے، اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ آیت عام ہے، اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں، اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں کہ جو زیورات زیر استعمال ہوں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو زیورات تجارت کی غرض سے ہو ان میں زکوٰۃ ہے، ایسی کوئی دلیل شرعاً موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے کہ زیر استعمال زیورات میں راجح بات یہی ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ ناصر الدین الالبانی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ زیر استعمال زیورات ہوں یا زیر استعمال نہ ہوں، تمام زیورات جو نصاب کو پہنچتے ہوں اور سال گزر چکا ہو تو ان میں زکوٰۃ ہے، ان میں زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بھی بہت سے اصحاب مصطفیٰ ہیں جو زیورات زیر استعمال ہیں ان میں زکوٰۃ کے قائل تھے۔ مثال کے طور پر بہت سے صحابہ اور تابعین کی لمبی لسٹ ہے، ان میں سے جو بہت ہی معروف اور مشہور ہیں ان کے نام میں بتا دیتا ہوں تاکہ بہت سے اخوان کے شبہات کا ازالہ ہو جائے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زیر استعمال زیورات میں زکوٰۃ کے قائل تھے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن مسعود، تابعین میں سے سعید بن المسیب، عطاء ابن ابی رباح، سعید ابن جبیر، عبداللہ ابن شداد، اور اسی طرح سے مجاہد، جابر بن زید، امام زہری، امام سفیان ثوری، امام ابن منذر، امام عبداللہ ابن مبارک اور امام ابو حنیفہ، اور ایک قول کے مطابق امام شافعی بھی زیر استعمال زیورات میں زکوٰۃ کے قائل تھے۔ اسی طرح سے ایک قول کے مطابق امام احمد بن حنبل بھی زیر استعمال زیورات میں زکوٰۃ کے قائل تھے۔ اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنی بڑی لسٹ ہے، اور اس کے باوجود ان چیزوں کو نہ بیان کر کے اور صرف بعض فتاوی کو
اس قدر ایڈورٹائزنگ کرنا اور اس قدر عام کرنا بہرحال یہ کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ 2.5% ہے، اور یہ 2.5% کسی مسکین، کسی غریب اور فقیر کے آنسو کو پوچھنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ 2.5% اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو، مسکینی کا خاتمہ ہو، کسی غریب کے لیے ایک لقمہ بن جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ اب کوئی زیورات سے بالکل ہی آراستہ اور پیراستہ ہو اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی نہ نکالے، یہ تو شکرانہ نہیں ہے، یہ شکرانہ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں اس بات کو سمجھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے امام خطابی نے کیا کہا ہے؟ والاحتیاط اداؤہا، معالم السنن جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 17 پر لکھا ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زیر استعمال زیورات میں زکوٰۃ دی جائے۔ شیخ محمد الامین الشنقیطی مفسر قرآن بیان کرتے ہیں، وَإِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحُلِي أَحْوَطُ، زیر استعمال زیورات کی زکوٰۃ نکالنا ہی زیادہ محتاط ہے۔ لِأَنَّ مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہات سے بچ گیا وہ اس کے لیے دین اور عزت کی حفاظت کا سبب بن گیا، اور جس میں شک اور شبہ ہو اس شک اور شبہ کے ازالے کے لیے زیر استعمال زیورات میں زکوٰۃ دینا ہی مناسب تر ہے۔ اور یہ مسئلہ خاص طور سے اس کو اتنا اچھالنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے علماء کبار اس زمانے کے علامہ ابن باز، علامہ محمد بن صالح العثیمین، علامہ ناصر الدین الالبانی اس بات کے قائل ہیں کہ زیر استعمال زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے باوجود ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا منہج یہ ہے کہ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کے خلاف کسی کی بھی بات نہ مانی جائے، یہ ہے منہج۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جو کچھ تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابو داؤد کی 1563 نمبر کی روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ومعها ابنۃ لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا، قال يسرك ان يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقالت هما لله ولرسوله۔ دیکھا آپ نے، یہ زیورات استعمال کر رہی تھی، اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن ان دونوں زیوروں کے بدلے میں، ان دونوں کنگنوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کا کنگن تمہیں پہنائے؟ اس خاتون نے فوراً نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ یہ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر بھی 2 جگہوں پہ 9380، اور اسی طرح سے سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہیں، اور بہت سی روایات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھا سونے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتؤدیان الزکاۃ؟ قالت لا، فقال لهما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتحبان ان يصوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا، قال فأدیا زکاته، تو اس کی زکات نکالو۔
اس کی زکات نکالو. یہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے. 2479 نمبر کی روایت ہے. اسی طرح سے بہت سے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر، بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر زکات الحلی کا باب باندھا ہے. زکات کا زیر استعمال زکات زیورات کے زکات کا باب باندھا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے کوئی زیور خرید کر رکھے ہو یا زیور کو استعمال کر رہا ہو یا کوئی خاتون زیور بنا کر رکھی ہوئی ہے، موقع مناسبت سے استعمال کرتی ہے، نصاب کو وہ زیورات پہنچ چکے ہیں، سال گزر چکا ہے، تو ضرور زکات دینی چاہیے. زکات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زکات دینی چاہیے. یہ اتنے بڑے جہابذہ پہاڑ جیسے علماء اور ان میں سے صحابہ عبداللہ بن مسعود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا یہ سب ان اختلافات کو نہیں جانتے تھے؟ کیا یہ نہیں سمجھتے تھے؟ یقیناً یہ جانتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں تمام اخوان سے، تمام برادران سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کیا کرو. خاص طور سے زیورات جن کے پاس ہیں، وہ ہماری مائیں اور بہنیں جن کے پاس نصاب کے مطابق زیورات ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے اور محتاج و مسکین اور فقیر کی بھوک مری کو دور کرنے کے لیے زکات دیا کریں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اور ان کے زیورات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو وعیدیں آئی ہوئی ہیں ان وعیدوں سے بچ جائیں گی. کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے کہ جن کے پاس سونے اور چاندی جمع ہیں، سونے اور چاندی جمع ہیں اور وہ زکات نہیں دیتے. فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم بعذاب علیم. اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو. یہ چند ٹکے جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو، اس کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اپنی نجات کا وسیلہ سمجھو، نجات کا ذریعہ سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے، واللہ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اس لیے کسی کے شاذ فتویٰ کو لے کر کے لوگوں میں عام مت کرو، بلکہ لوگوں کو خیر کی دعوت دو، خیر کی، نجات کی دعوت دو. ایسی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور محدثین سے جو چیز ثابت ہے اس چیز کو پیش کرو، تاکہ لوگ جہنم کی آگ سے نجات پائیں اور دردناک عذاب سے بچ جائیں. اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری آخرت سنور جائے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کے ہولناکیوں سے ہم بچ جائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.